71 में ही स्टक रहना, इस तरह की बातें करते रहना, 300 जंगें होंगी, हम करेंगे, इस तरह की बात करना, आप नहीं समझते कि ये वो दौर नहीं है? वो कहाँ पहुंच गए, हम अभी तक इसी में लगे हुए हैं। तो सर, क्या आप समझते हैं कि अफगानिस्तान के साथ अगर आप कहते हैं कि बात कर सकते हैं, तो इंडिया के साथ भी जो है आप बात कर सकते हैं? جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کاکڑ صاحب میٹر نہیں کرتے، نہ ہی تو وہ پولیٹیکلی اس طرح ویل پلیسڈ ہیں، اور نہ ہی کوئی ان کے پاس اس طرح کا مینڈیٹ ہے کہ وہ پاکستان کی اس طرح کی جو لانگ ٹرم قسم کے ایشوز ہیں ان پہ بات کر رہے ہیں۔ تو آبویسلی وہ جو بات کر رہے ہیں وہ امپورٹنٹ اس لیے ہے، ڈسپائٹ دس فیکٹ کہ وہ انٹائٹل نہیں ہیں۔ ان کی انٹائٹلمنٹ ہے الیکشن، جس کے بارے میں وہ مسٹیریسلی سائلنٹ ہیں۔ جو پاکستان کی تاریخ کے بدترین الیکشن ہو رہے ہیں، اور جو الیکشن ہونے سے ایک مہینہ پہلے تک ہر غیر جانبدار شخص یا آرگنائزیشن اس کو پری پول ریگنگ اور دھاندلی زدہ الیکشن جو ہے وہ ڈکلیئر کر چکی ہے، جس طرح کے آثار نظر آتے ہیں، تو اس پہ ان کی خاموشی ہے۔ لیکن جس چیز پہ وہ بولتے ہیں وہ بولی ان کی اپنی نہیں ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی بولی ہے۔ چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی اپوائنٹڈ سلیکٹڈ آدمی ہیں، وہ ظاہر ہے کو مینڈیٹ لے کے نہیں آئے ہوئے یا الیکٹڈ نہیں ہیں، تو ظاہر ہے وہ اس عرصے میں جو ایک رول پلے کر رہے ہیں وہ ایک طرح کا ایک ماؤتھ پیس کا رول ہے۔ جو اسٹیبلشمنٹ اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہے اس کو وہ ڈسکرائب کر رہے ہیں، ممکن ہے زیادہ ہلکی لینگویج میں یا زیادہ بہتر طریقے سے، لیکن جو باتیں وہ کر رہے ہیں وہ ان میں بہت بڑا فلا ہے، ان کے جو آئیڈیاز ہیں ان میں بہت بڑا فلا ہے، اور یہ ریفلیکٹ کرتا ہے یہی پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک روگ جس کو آپ کہتے ہیں، ایک بیماری، ایک ایسا مرض جس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور اس کے لیے وہ اسی طرح کی مثالیں بھی چنتے ہیں۔ اب دیکھیں 71 کے ساتھ ظاہر ہے اس کو کوئی بھی نہیں ملاتا ہے۔ 71 والی جو بات تھی وہ بالکل ایک الگ پیرائے میں، ایک الگ کنٹیکسٹ میں ایک ایشو تھا، لیکن بنیادی طور پہ اس میں اور اس میں جو چیز مشترک ہے وہ یہ ہے کہ آپ عوام کا جو رائٹ ہے ٹو گورن دیم سیلف، اور ان کا جو رائٹ ہے، جو انٹائٹلمنٹ ہے، اس کو آپ ڈینائی کر رہے ہیں۔ اب اس پہ عرصہ کتنا لگتا ہے، یہ ان کو چونکہ تاریخ سے واقفیت نہیں ہے، یہ 71 میں نہیں ہو گیا تھا ایک دم، اس کے پیچھے بھی بہت بڑا لمبا، پہلی بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے تو ایک ہسٹوریکل کہیں 100 سال کو بھی آپ جوڑ کے دیکھ سکتے ہیں، جو بنیادی طور پہ بنگالی لینگویج اور بنگالی لوگوں کی جو لبریشن کے لیے جو سٹرگل تھی، اینٹائی کالونیلزم کا جو دور شروع ہوا تھا، جو تحریکیں شروع ہوئی تھی، وہ بنیادی طور پہ بنگال سے منظم ہوئی ہیں۔ تو اس حساب سے بنگالی جو ہیں وہ آزادی کی بات، آزادی سے پہلے بھی، یعنی 1947 سے کئی 100 سال پہلے وہ بات کرتے رہے ہیں، اور ان کی بات میں ایک بہت بڑی اس کے پیچھے ہسٹری اور سٹرگل کا ایک پورا ورثہ تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان بنتے وقت بنگالی جو کہ فور فرنٹ پہ تھے، انہوں نے ایک راستہ چنا جو کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ اب پاکستان بنا رہے ہیں، چونکہ وہ میجارٹی میں تھے، تو ہر میجارٹی کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے ہے اور اس سے ہمارے لوگوں کو ہی فائدہ ہوگا۔ لیکن بہت جلدی ان کا یہ غلط فہمی دور ہو گئی، اور اس کے بعد خود شیخ مجیب الرحمان کی جو سٹرگل ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں، اگرتلہ سازش کیس سے لے کے مجیب الرحمان کی گرفتاری تک، ان کو جس طریقے سے جو ہے وہ بیہائنڈ دا بار رکھا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا، یہاں تک کہ ان کی قبر تک جو ہے کھود دی گئی تھی کہ ان کو مغربی پاکستان میں پھانسی دے کے تو میاں والی جو ہے جیل میں ان کو دفن کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو ساری ایک ہسٹری ہے، یہ کوئی 9 ماہ کی نہیں ہے۔ 9 ماہ تو وہ دن تھے جب بنگالیوں نے اوپن قسم کا تشدد اور ایگریشن جو ہے وہ برداشت کیا اور اس کو ریزسٹ کیا۔ اس کے پیچھے لمبی ہسٹری ہے۔ یہ جو وہاں بھی عوامی لیگ بنی اور اس نے اپنے پروسیس میں آ کے جو 6 نکاتی پروگرام پیش کیا،
یہ ساری چیزیں آپ اس کو دیکھیں تو اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایون اس کے پیچھے جائیں آپ، جب قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلا دورہ کیا بنگال کا، اور وہاں یونیورسٹی میں جا کے انہوں نے کہا کہ اردو لینگویج ہوگی، تو اس کے خلاف وہاں پہ جو ریبیلین ہوا کہ بھائی نہ آپ اردو بولتے ہیں نہ ہم اردو بولتے ہیں، لوگوں نے کہا ان سے نہ آپ کو اردو آتی ہے نہ بنگالی کو اردو آتی ہے، تو مگر اردو لینگویج کیوں ہوگی؟ جو بعد میں پاکستان نے کسی نہ کسی طریقے سے ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کی، اور پاکستان میں قومی زبان کے طور پہ بنگالی کو بھی ریکگنائز کیا، لیکن اٹ واز ٹو لیٹ۔ اب یہ جو لوگ ہسٹری نہیں جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کوئی جو ہے وہ 1 سال میں یا 9 مہینے میں الگ ہو گیا تھا، لیکن اس کے پیچھے پوری سٹرگل تھی۔ اس کو آپ بلوچستان کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں تو بلوچستان کی تو بہت ہی سیریس قسم کی جو ہے وہ سٹرگل ہے، اور ہسٹری میں ان کے خلاف اور ان کے ساتھ جو دھوکہ ہوا، جو بددیانتی ہوئی، اور جس طرح ان کو بار بار بٹرے کیا گیا، اس پہ ہزاروں سینکڑوں کتابیں موجود ہیں، دستاویزات موجود ہیں، ڈاکومنٹڈ، کہ کس طرح جو ہے مختلف ادوار میں بلوچ ریبیلین کے خلاف اسٹیبلشمنٹ نے اپنے اپنے مورے استعمال کر کے یا تو بلوچوں کا قتل عام کیا، یا ان کے لیڈروں کو اریسٹ کیا، یا ان کو گولیاں ماری۔ تو اس میں آپ پیچھے چلے جائیں، جہاں سے جا کے آپ شروع کریں، بلوچستان میں خواہ وہ مینگل ہوں، میری ہوں، زنجو ہوں، یا بکتی ہوں، آپ کو بے مثال جو ہے وہ ریزسٹنس کے مختلف طریقے جو ہیں وہ ملیں گے، جس میں ان کے لیڈروں نے ماریں کھائی ہیں، قتل بھی ہوئے ہیں، اور ان پہ فوج کشی بھی کی گئی ہے۔ تو یہ ایک لمبی سٹرگل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا کچھ نہیں ہوگا، اس کا کچھ ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ اب بلوچ خواتین جو سڑکوں پہ آ گئی، ملیٹنسی تو ایک طرف رہ گئی، تو ان لوگوں نے ملیٹنسی کو کبھی اتنا سیریسلی نہیں لیا جتنا ان کو یہ خواتین کا جو احتجاج ہے اس کو لینا پڑ رہا ہے۔ اور یہ کاکڑ صاحب کو حیرت یہ ہے ان کے الفاظ میں کہ یہ جو بلوچ خواتین ہیں، ان کی بات تو ان کی سمجھ میں آتی ہے ان کے الفاظ میں، چونکہ ان کے باپ بھائی یا بیٹے جو ہیں غائب کر دیے گئے، تو ان کو سمجھ میں آتی ہے، حالانکہ بات ان کو آدھی سمجھ میں آتی ہے، یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ وہ غائب کیوں کر دیے گئے، لیکن اتنی آتی ہے کہ وہ غائب کر دیے گئے اس لیے یہ سڑکوں پہ ہیں۔ لیکن دوسری طرف پورا پاکستان ان کے حق میں بول کیوں رہا ہے، یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، اور یہی ان کا شکوہ ہے۔ اب ان کے دعوے کا جو کھوکھلا پن ہے کہ بلوچستان کے جو ہے جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں ان کے پیچھے کوئی ایجنسی ہے یا انہوں نے کسی سے پیسے لیے ہوئے ہیں، تو اس بات کو تو یہیں چھوڑ کے تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں ہر اسکول آف تھاٹ اور ہر شیڈ آف اوپینین کا کوئی قابل ذکر پرسن، کوئی آرگنائزیشن، کوئی ادارہ، پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے کسی گروہ تک آپ دیکھ لیں، سب نے انکنڈیشنلی بلوچ خواتین کا جو احتجاج ہے اس کی سپورٹ کی ہے، اور حکومت کا جو باربیرک قسم کا ایکشن ہے اس کو کنڈیم کیا۔ تو اس پہ ان کی آنکھیں کھل گئی کہ یہ تو پورا پاکستان ان کی سپورٹ کر رہا ہے، تو ہم سمجھ رہے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں، وہ یہ سمجھتے تھے۔